مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، ڈی پی او سیالکوٹ کو گندی گالیاں دی جا رہی ہیں اور بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور یہ فسادات مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور پولیس کے خلاف بھی اس وقت وکلاء، علماء، عوام سڑکوں پہ ہیں. آپ سب کے علم میں ہے کہ چند دن پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں احمدیوں کا بہت بڑا نقصان ہوا. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے کہ وہ کیا بتا سکتے ہیں. جی بالکل، آپ صحیح بتا رہے ہیں. یہاں پر جو وکلا ہے، جس میں ناروال بار ہے، ڈسکا بار ہے، سیالکوٹ بار ایسوسی ایشن ہے، ان لوگوں نے مسلسل جو ہے وہ سٹرائک کی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے مختلف ٹولیوں کی شکل میں 25-50 وکلا جو ہے یہ باہر روڈ کے اوپر آ کر پولیس کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اور ان کا ایک ہی موقف ہے کہ جو ہمارے 150 کے قریب مسلمان جو غیرت رسول میں باہر نکلے تھے، جنہوں نے غیرت رسول کی خاطر جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں، پولیس نے ان کے ساتھ بہت ناروا سلوک رکھا ہوا ہے. ان کے خلاف FIR بھی درج کی ہوئی ہے اور ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہوا ہے. نہ ہی ان کو ابھی تک وہ عدالت میں پیش کر رہے ہیں اور نہ ہی ان سے کسی کو ملنے کی اجازت ہے. تو اس وجہ سے جو وہاں کی وکلا برادری ہے، اس کے علاوہ وہاں کے جو لوکل تاجر اتحاد ہے، اور اسی طرح جو وہاں کے لوکل اور سنی علماء کونسل کے جو لوگ ہیں، وہ سراپا احتجاج میں ہیں اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ احتجاج جاری ہے. اور ان کا ایک ہی موقف ہے کہ پولیس جو ہے فی الفور جو ان کے 150 افراد کو گرفتار کیا ہے ان کو رہا کرے، اور جو قادیانیوں کے خلاف ایک مؤثر کارروائی کی جائے. جبکہ پولیس کے ذرائع سے ہمیں معلوم چلا کہ جو کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ اس بارے میں آپ کی کیا سٹیٹمنٹ ہے، تو انہوں نے کہا جی قانون کے خلاف تو کوئی بھی نہیں چل سکتا. جو FIR کٹ چکی ہے اور جن افراد کے خلاف کٹ چکی ہے ان کے خلاف تو اب قانونی کارروائی ہوگی، اور اب ان کو ان ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور وہاں پر مسلسل جو ہے آج تقریباً کوئی 7-8-10 دن ہو گئے ہیں، پولیس کی ایک بھاری نفری جو ہے وہ گاؤں کے اعتراف میں کھڑی ہوئی ہے تاکہ وہاں پہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. وہاں پہ گاؤں میں خاصا خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس پریشانی میں ہے کہ کہیں ہم باہر نکلے اور پولیس ہمیں پکڑ نہ لے. تو اس وقت تک وہاں پہ سچویشن جو ہے وہ حالات جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کشیدہ جا رہے ہیں. ناظرین، یہ بات ہو رہی ہے پیرو چک، جہاں پہ کروڑوں کا نقصان کیا گیا، احمدیوں کے اوپر فائرنگ کی گئی، زخمی کیے گئے. اچھا، کئی ویڈیو اس وقت جاری کی جا رہی ہے کہ پولیس ہمارے گھر میں آئی ہے، اور یہ احمدیوں کے کہنے پہ آ رہی ہے. FIR جو کاٹی ہوئی ہے وہ تو پولیس نے خود کاٹی ہوئی ہے، تو احمدیوں کے کہنے پہ تو پولیس نہیں جا رہی، وہ تو خود جا رہی. تو یہ سارے الزامات کیوں احمدیوں کے اوپر ہی ڈالے جا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اسپیشل رپورٹ کے اوپر جو متعلقہ SHO موترا جو ہے ان کے ایمان کے اوپر عامر سندھو جو ہے انہوں نے خود یہ FIR کاٹی ہے، اور اس کے اندر جو دفعات ہیں وہ دہشت گردی کی، ڈکیتی کی، اقدام قتل کی، خوف و ہراس پیدا کرنا اور سرکاری املاک کو اور لوگوں کے جان و مال کو جس سے خطرہ پیدا ہو، یہ وہ ساری دفعات ہے جس کے اوپر کسی بھی شخص کو بیل نہیں مل سکتی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو یہ وہاں پر لوگ ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ قادیانی لوگوں کے کہنے پر ہوا ہے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب ان کے املاک کو نقصان پہنچایا، ان کے 6 سے 7 ڈیروں کو آگ لگائی، ان پر تشدد کیا، ان کو ڈنڈوں کے ساتھ، مکوں کے ساتھ ان پر تشدد کرتے رہے ہیں، تو اس وقت یہ علماء کونسل کیوں نہیں جواب دیتی تھی، اور اس وقت کیوں خاموش تماشائی بنی رہی؟ اس وقت یہ وکلاء کیوں نہیں بولے؟ تو یہ اب ان کو جب اس کے رد عمل کے طور پر جب پولیس نے کارروائی کی ہے تو اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ قادیانیوں کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو اب سب سراسر ایک غلط ہے، ایک غلط پروپیگنڈا ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے. دسکا سے بھی، اس کے علاوہ سیالکوٹ سے بھی جو TLP کے جو نائب امیر ہے، جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کو وہاں پر لا کر اسی طرح تقاریر کی جاتی ہے اور اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے.
ان کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اگر قادیانیوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کے حقدار ہیں، ان کو نقصان پہنچانا قانون کے مطابق ان کے لیے ایک اچھا عمل ہے، تاکہ یہ اس میں یہ بات نہ کر سکے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو اگر ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، اگر پولیس ایمانداری سے کام کر رہی ہے، آپ نے ان کو نقصان پہنچایا ہے، ان کے املاک کو توڑا ہے، ان کو تقریباً ان کی گاڑیاں، ٹریکٹرز، دکانیں اور موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی ہے، ان کا جو تقریباً 2-2.5 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا ہے، تو وہ کسی کھاتے میں نہیں ان کو نظر آ رہا، تو اب پولیس اس کے اوپر ایکشن لے رہی ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ ایسا پروپیگنڈا کریں کہ سارا جو ملک ہے وہ اس طرف فارورڈ ہو جائے اور ہمیں بچانے کے لیے باہر نکلیں، تاکہ ان کو پتہ لگ سکے کہ ہم جو ہے غیور مسلمان ہیں اور ہم نے جو اقلیتی احمدیہ کمیونٹی ہے ان کے خلاف سراپا احتجاج ہے، تو اس لیے پولیس اور لوگ ہمیں مار رہے ہیں۔ نہیں تو ڈی پی او وکلا گالیاں نکال رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، آپ کو میں نے بھجوائی تھی، تو یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں بھی عقل شعور سمجھ کوئی چیز نہیں۔ ہم اکثر ویڈیو نہیں دکھا سکتے، یوٹیوب پالیسی کے خلاف ہے، لڑائی جھگڑے یا گالی گلوچ کی ویڈیو دکھانا منع ہے۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ وکلا جو ہے ان کی یہی ایک بات ہوتی ہے کہ یہ ہماری جو ڈکشن جو ہے وہ اوٹ کا احاطہ ہے، ہم اس کے اندر جو مرضی کر سکتے ہیں۔ تو وہاں اکثر بیشتر بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ جب عدالت میں پولیس آتی رہی ہے تو وکلا نے ان کو پکڑ کے مارا ہے، ان کو گالی گلوچ دی ہیں۔ کئی دفعہ لاہور ہائی کورٹس میں بھی، ہائی کورٹ میں ایس پی صاحب آئے ہیں تو اگے وکلا جو ہے ان کو گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں، ان کی بھی فوٹیج ادھر ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ بھی اسی چیز کا شاخسانہ ہے کہ وکلا جو ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں، ہم مالک ہیں، ہم جس کو چاہے گالیاں نکال لیں، جس کو چاہے روکیں، جس کو چاہے جو مرضی کر لیں، ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا۔ شاید اب کچھ عرصہ پہلے بھی اسلام آباد میں بھی ایک وکلا کے ساتھ تصادم ہوا تھا، جس کے اندر پولیس نے وکلا کو مارا اور اس کے بعد وکلا نے پولیس کو مارا، اور اینڈ میں جا کے چوتھے پانچویں دن پھر صلح ہو گئی اور یہی کہا گیا کہ جی آپ اور ہم دونوں بھائی بھائی ہیں، ہمارا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لحاظ کرنا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر بھی سچویشن ایسی ہے کہ پولیس کو گالیاں، ڈی ایس پی جو ہے موترا اور عامر سندھو اس کو گالیاں، وہ قادیانی ہو گیا ہے، وہ قادیانی نواز ہے، وہ ان سے پیسے لیتا ہے، وہ ان کی حمایت کرتا ہے، جبکہ ایس ایچ او جو ہے ان کا یہ موقف ہے کہ جو قانون کے مطابق ایک اسپیشل رپورٹ کے تحت ایف آئی آر ہوئی ہے، میں تو اس کے مطابق کارروائی کر رہا ہوں۔ اب وہ ساری دفعات جو ہے وہ ٹی ایل پی کے خلاف ہے، علماء کونسل کے خلاف ہے، تو جس کے خلاف درخواست دی گئی ہے میں نے تو ان کو پکڑنا ہے۔ اب جب ان کو میں پکڑتا ہوں تو وہ مذہبی ایشو بنا کر میرے خلاف گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں۔ جی اب ان کے ساتھ ہے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائیں ہمیں چھوڑ کے، تو وہ جو قادیانی کمیونٹی ہے ان کے خلاف وہ ایک باسط طریقے کا آپریشن کرے، ان کو سارا کچھ کرے، تو پھر یہ لوگ ٹھیک ہے، پھر یہ لوگ خوش ہیں، پھر قانون بھی ٹھیک ہے، وکلا بھی ٹھیک ہے اور علماء کونسل بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جب پولیس جو ہے اپنا کام ایمانداری سے کرتی ہے اور بالکل صحیح طریقے سے میرٹ کے اوپر تفتیش کرتی ہے، تو پھر پولیس کو بھی گالیاں پڑتی ہے، اور اس کو علماء کونسل کی طرف سے بھی گالیاں پڑتی ہے اور ٹی ایل پی کی طرف سے بھی گالیاں پڑتی ہیں کہ یہ لوگ بے ایمان ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک خاص قسم کا ایک پروپیگنڈا ہے جو سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اتنی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالی جا رہی ہے، پورا ٹک ٹاک بھرا ہوا ہے، فیس بک ہر جگہ میں، اور سمجھ سے باہر ہے کہ وکلا ٹولیوں کی صورت میں باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے۔ کون سے اسلام نے آپ کو اجازت دی کہ لوگوں کو گالیاں جا کے نکالیں؟ کون سا اسلام آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ یہ آگے اکا دکا بیانات بھی آ کے اوپر دے رہے ہیں۔ تو ان سے میرا بھی سوال ہے کہ کاش آپ نے اسلام پڑھا ہوتا، آج آپ کی یہ حالت نہ ہوتی، اس ملک کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آپ نے مذہب کے نام پہ جو تجارت شروع کی ہوئی ہے، جو کاروبار شروع کیا ہوا ہے، وہ آپ سب کے علم میں ہے، آپ کے ذہن میں ہے کہ اس طرح اگر دوسروں کو گالیاں دینے سے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ وہ بے وقوف نادان ہیں جو اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے اور نہ سمجھیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ اپنے گریبانوں میں اگر آپ نظر ڈالیں، یہ جو وکلا اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو آپ سب کے علم میں ہے کہ سب سے زیادہ جو پاکستان میں نقصان پہنچا، عدالتوں کے ذریعے وکلا نے اور ججوں نے نقصان پہنچایا، جسٹس سسٹم کو فیل کیا گیا۔
اور ہر جگہ پہ اس لیے فیل کیا گیا کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہونا چاہیے، اور دوسرا جو کمزور ہے اس کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے، کوئی ایسی FIR نہیں کاٹنی چاہیے، جو مرضی ہو جائے چاہے اس نے ساری زندگی میں یہ جمع کیا ہو۔ میں دیکھ رہا تھا یہ جو احمدیوں کا وہاں میں نقصان ہوا ہے کروڑوں کا بتایا جا رہا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیو وہ بھی چل رہی ہے کہ ساری زندگی کی ہماری محنت تھی، میرے بیٹے نے یہ محنت کر کے 15-20 سال میں اپنے آپ کو اس طرح اس قابل بنایا کہ ایک اچھی زندگی گزاریں، اور 1 منٹ میں جا کے ان جاہلوں نے وہاں کی ان کی پراپرٹی کو آگ لگا دی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی انسانیت ان کے اندر باقی ہے، جن درندوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک چیز خریدنے جائیں تو کتنے کی ملتی رہے یا کس طرح بنائی جاتی ہے، جنہوں نے ساری زندگی چوری ڈاکو ان میں سے پیدا ہوتے ہیں، جنہوں نے کبھی محنت نہیں کی، جس قوم نے ان کو ان چیزوں کی کیا اہمیت کا علم، بڑے ہی افسوسناک اور تکلیف دہ واقعات اندازہ نہیں کہ آج اس علاقے میں کتنے برے حالات بنے ہوئے ہیں، لوگ باہر نہیں نکل رہے ہیں اس وقت، جس کا آپ کو میرا خیال اس چیز کا اندازہ نہیں کہ آج اس علاقے میں کتنے برے حالات بنے ہوئے ہیں، لوگ باہر نہیں نکل رہے، کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ قوانین کا احترام کرنے کا نعرہ لگانے والے، آئین کی باتیں کرنے والے، آج یہ خود بھی آئین کے نہیں کھڑے ہو رہے۔ یہ وکلا جو ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب تک پاکستان میں جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ وہاں پہ جو مرضی کرتے رہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ ناظرین، آج ایک اور خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ مرکزی نائب امیر دہشت گرد تنظیم تحریک لبیک پاکستان پیر سید ظہیر الحسن شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید نئی معلومات جیسے ہمارے سامنے آئے گی تو ضرور شیئر کریں گے۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔